بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ صرف 3 ماہ میں انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ سبق نمبر 12 ہے لیول نمبر 1 کا۔ اس لیول میں ہم ابتدائی قواعد پڑھ رہے ہیں صرف و نحو کے۔ سبق نمبر 12 ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع حرف نفی کے ساتھ۔ فعل مضارع یعنی نیگیٹو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے، یہ پاس غلطی سے لکھا ہے۔ فعل مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو، اور اس کے نیگیٹو ہم پڑھیں گے۔ اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ ہم پڑھیں گے۔ ہر سبق کی طرح پہلے ہم اعادہ کریں گے۔ ماضی اور مضارع کے 3 وزن ہم نے پڑھے۔ فعل ماضی کے 3 وزن فعل، فعیل، فعول، یعنی فعل ماضی کے 3 حروف والے جتنے بھی افعال ہیں، یا تو ان کے تینوں جو حروف اصلی ہیں ان پہ زبر ہوگی، یا دوسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی، یا دوسرے حرف پر پیش ہوگی، لہذا فعل ماضی کے 3 وزن ہو گئے۔ فعل، فعیل، فعول، سب سے زیادہ فعال استعمال ہوتا ہے، اس سے کم فعیل، اس سے کم فعول۔ اسی طرح فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعل، یفعل، یفعول، سب سے زیادہ یفعل استعمال ہوتا ہے، اس سے کم یفعل، اور اس سے بھی کم یفعول استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سب اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ اصلی سانچہ جس سے ہم افعال کو سمجھتے ہیں وہ ہے فعالہ، یعنی یہ ایک اسٹینڈرڈ فعل ہے، معیاری فعل ہے۔ جتنے بھی زمانے ہم پڑھیں گے ماضی مضارع، سب سے پہلے فعالہ سے اس کے افعال بنائیں گے۔ فعالہ سے جب ہم افعال بنانا سیکھ لیں، پھر اسی وزن پہ ہم دوسرے افعال لا کر ان سے ان زمانوں کے افعال بنائیں گے۔ لہذا یہ اصل سانچہ ہے، اور اس کے بعد 6 مشہور اوزان یہ ہیں جن سے بکثرت افعال آتے ہیں عربی زبان کے: ضرب، نصر، سمع، فتح، حسب، کرم۔ ان 6 میں سے بھی جو پہلے 4 ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، اور ان سب کا اپنا ایک مخصوص وزن ہے، لہذا جتنے بھی عربی زبان کے 3 حرف والے افعال ہیں، ان ہر ایک میں سے کسی ایک کیٹیگری سے، کسی ایک باب سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا اصل فعل فعالہ اس کے وزن پر لا کر ہم ان افعال کو رکھیں گے۔ گرامر کی تفصیلات ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آئیں، کیونکہ یہ پریکٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بار بار جب آپ ان قواعد کو پڑھیں گے، ان کو دہرائیں گے اور ان قواعد کی پریکٹس کریں گے مثالوں کے ساتھ، تب یہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا گرامر کی یہ تفصیلات اگر بالکل اچھی طرح سمجھ میں نہ آئیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اصل جو آپ کو کرنے کا کام ہے، آپ کے کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ ان افعال کو اچھی طرح ترتیب کے ساتھ یاد کریں اور ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد کریں۔ اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عربی کے افعال کو ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بار بار پڑھیں، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ، پھر درمیان میں سے بھی افعال پڑھ کے خود ترجمہ کریں۔ جب اچھی طرح تسلی ہو جائے پھر آپ آگے بڑھیں۔ تو فعل ماضی کے جو افعال ہم نے پڑھے تھے، یہ ابھی تک ریویژن چل رہی ہے، آج کا سبق انشاءاللہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو فعل ماضی کے افعال جو ہم نے پڑھے تھے وہ یہ پڑھے۔ پہلے 8 مذکر کے افعال یہ ہیں: فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا۔ بار بار اس کو پڑھیں، اور جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ترجمے کے ساتھ: فعل اسے ایک مرد نے کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کیا، فعلوا ان سب مردوں نے کیا، فعلت آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ 2 مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جب یہ بار بار پڑھ کے آپ اچھی طرح یاد کر لیں، پھر درمیان میں سے افعال پڑھ کے خود ترجمہ کریں: فعلتا آپ ایک مرد نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلا اسے ایک مرد نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ پھر اس کے بعد مؤنث کے بھی 8 افعال ہیں، ترتیب وہی ہے: فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ: فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتما آپ 2 عورتوں نے کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔
پھر انہی کے ہم نے ماضی پڑھے اور ماضی کی تفصیل یہ پڑھی، منفی پڑھے اور منفی کی تفصیل ہم نے یہ پڑھی کہ فعل ماضی میں منفی بنانے کے لیے، فعل ماضی کے افعال کو منفی بنانے کے لیے اکثر ما کا حرف لایا جاتا ہے، لا بھی لایا جاتا ہے، لا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر ما استعمال ہوتا ہے، لہذا ما لگانے سے منفی کے جملے بن گئے۔ ما فعل گردان وہی ہے، بس سب کے شروع میں ما لگ گیا، افعال کے شروع میں۔ ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلتما ما فعلت ما فعلت ما فعلنا، اسی طرح مؤنث کے ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا، اور ترجمہ ویسے ہی ہوگا، بس سب کے شروع میں نہیں لگ جائے گا، نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے، آخر تک۔ پھر ہم نے مضارع کا افعال پڑھے۔ مضارع کے افعال یاد کرنے کا بھی وہی طریقہ، پہلے صرف عربی کا افعال کو آپ پڑھیں بار بار، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان تفعلون افعلوا نفعلوا، بار بار پڑھیں۔ پھر ترجمے کے ساتھ یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلوا آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلان آپ دو کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، افعلوا میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، بار بار پڑھیں۔ اسی طرح پھر مؤنث کے افعال، تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا، اس کو بار بار پڑھیں۔ پھر ترجمے کے ساتھ تفعلوا وہ کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ دو کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلن وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلین آپ کرتی ہیں یا کریں گے، تفعلان آپ دو کرتی ہیں یا کریں گے، تفعلن آپ سب کرتی ہیں یا کریں گے، افعلوا میں کرتی ہوں یا کروں گی، نفعلوا ہم سب کرتی ہیں یا کریں گی۔ پھر ہم نے ان تمام افعال کے ساتھ جب ہم ضمائر منفصلہ لگاتے ہیں تو تب ترجمہ کیا ہوگا اور لگانے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سیکھا تھا۔ تو ضمائر منفصلہ لگانے کی ترتیب یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ آپ ضمائر منفصلہ جیسے ہم نے یاد کیے تھے وہ لگائیں ان افعال کے ساتھ، اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ ہر فعل کے ساتھ اس کے مطابق ضمیر آئے، یعنی ان ضمائر میں اور افعال میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی دونوں ایک جیسے ہوں، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع۔ اسی طرح غائب کے یہ ضمائر ہیں تو غائب کے افعال کے ساتھ، مخاطب کی یہ ضمائر ہیں تو مخاطب کے ساتھ، متکلم کی متکلم کے ساتھ۔ بہرحال گردان یوں بنے گی، هو یملک ہما یملکان ہم یملکون انت تملک انتما تملکان انتم تملکون انا املک نحن نملک ہی تملک ہما تملکان ہن یملکن انت تملک انتما تملکان انتن تملکن انا املک نحن نملک۔ ملک یملک کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، لہذا ترجمہ ہوگا وہی ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا وہی دو مرد مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ یہ دیکھیں ضمائر منفصل شروع میں لگانے سے تاکید پیدا ہو رہی ہے، پختگی پیدا ہو جاتی ہے بات میں، لہٰذا اس وجہ سے وہی ترجمہ کر رہے ہیں، وہی ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا، وہی دو مرد مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے، وہی سب مرد مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے، آخر تک۔ پھر ضمائر متصلہ جب لگاتے ہیں تو وہ لگانے کا کیا طریقہ ہے، پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو پہلا فعل ہے اس کے ساتھ آپ تمام ضمائر متصلہ لگائیں، اور ان ضمائر متصلہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ مفعول بنائیں۔ مفعول کا مطلب یہ ہے کہ فعل اس پر ہو رہا ہوگا، لہذا ترجمہ یہ بنے گا یملکہ یملکہما یملکہم یملکوکا یملکوکما، آخر تک ترجمہ یہ ہوگا یملکہ وہ ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا اس ایک مرد کا، وہ ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا ان دو مردوں کا، وہ ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا ان سب مردوں کا، وہ ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا آپ کا، آپ دونوں کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ اسی طرح یملکہا وہ ایک مرد مالک ہوتا ہے یا ہوگا اس ایک عورت کا، ان دو عورتوں کا، ان سب عورتوں کا، آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا، میرا، ہمارا۔ اس کے بعد آتا ہے یعبدو کا فعل، یہ باب نصرہ سے ہے کیونکہ اس میں پیش آ رہی ہے اور باب نصرہ میں بھی پیش آتی ہے تیسرے حرف پہ، لہذا اس کی ترتیب یہ ہوگی افعال کی، جب ہم ضمائر منفصلہ لگائیں گے ضمائر متصلہ ترتیب وہی ہوگی، بس یعبد یعبدو کا ترجمہ ہوتا ہے عبادت کرنا، تو عبادت کرنے کا ترجمہ کریں گے ہوا یعبدو ہما یعبدان ہم یعبدون، آخر تک وہی ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہی دو مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، آخر تک۔ اور ضمائر متصلہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کو ہم مفعول بناتے ہیں، ترجمہ ہوگا یعبدہ وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا اس ایک مرد کی، وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا ان دو مردوں کی، آخر تک۔ ترجمہ مناسب نہیں بن رہا لیکن گرامر سمجھنے کے لیے ہم نے کیا ہے، نقل کفر کفر ناباشد۔
هو يعمل هما يعملان هم يعملون انت تعمل انتما تعملان انتم تعملون انا اعمل نحن نعمل. اس میں بھی ترتیب وہی ہے کہ ضمائر منفصلہ لگائے فعل مضارع کے شروع میں، اور یہاں پہ ضمائر متصلہ لگائے، اور عامل یعمل کا ترجمہ ہوتا ہے عمل کرنا، لہذا عمل کرنے کا ترجمہ کریں گے وہی ایک مرد عمل کرتا ہے یا کرے گا، وہی دو مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہی سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے آخر تک. اور یعمل وہ ایک مرد عمل کرتا ہے اس ایک مرد کو، وہ ایک مرد عمل کرتا ہے ان دو مردوں کو آخر تک. صرف گرامر کے لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے، ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے نہیں، یعنی سینس کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھ رہے فی الحال ہم. ہوا یجعلہما یجعلان ہم یجعلون آخر تک، اسی طرح یجعلہ یجعلہما یجعلہم آخر تک ترجمہ ہوگا وہی ایک مرد بناتا ہے یا بنائے گا، وہی دو مرد بناتے ہیں یا بنائیں گے آخر تک، وہی ایک مرد بناتا ہے اس ایک مرد کو، وہی ایک مرد بناتا ہے یا بنائے گا ان دو مردوں کو، وہی ایک مرد بناتا ہے یا بنائے گا ان سب مردوں کو آخر تک. پھر یہ ہم نے فعل مضارع کی کچھ علامات پڑھ لی تھی کہ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں جب یا آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، شروع میں تا آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ، اور شروع میں حمزہ آئے تو مطلب ہوگا میں، اور نون آئے تو مطلب ہوگا ہم. اب ہم آج کا سبق فعل مضارع نفی بنانے کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ما یا لا لگائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ماضی میں لگایا کرتے تھے. فرق یہ ہے کہ ما اکثر ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی مضارع کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے. لا اکثر مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی ماضی کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے. یعنی فعل ماضی میں اکثر ما آتا ہے نفی کے لیے، اور فعل مضارع میں اکثر لا آتا ہے. یہ دونوں فرق ہے، اس وجہ سے ہم فعل ماضی میں ما لگاتے ہیں اکثر اور فعل مضارع میں لا لگاتے ہیں. لہذا ابھی بھی ہم لا فعل مضارع کی گردان کے شروع میں لگائیں گے اور ترجمہ کریں گے منفی کا. قرآن کریم میں ماضی منفی کی، اسی طرح مضارع منفی کی جو مثالیں آئی ہیں ما اور لا سے، ماضی منفی کی ما سے مثال یہ ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کیا ظلم اللہ نے ان پر. اسی طرح یہی ما مضارع کی نفی کے لیے بھی آتا، لیکن کبھی کبھی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کو. فعل مضارع کی نفی کے لیے اکثر لا آتا ہے، اس کی مثال قرآن کریم میں ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرتا تمہارا رب احدًا کسی پر. اور کبھی کبھی لا بھی آ جاتا ہے فعل ماضی کے منفی کے لیے، تو اس کی مثال ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ اس نے صدقہ دیا اور نہ اس نے نماز پڑھی. فعل مضارع کی نفی کے لیے اکثر لا آتا ہے، تو لا کی مزید مثالیں ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کبھی کبھی ما بھی آ جاتا ہے فعل مضارع کے منفی کے لیے، اس کی مثال یہ ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتے اس کا. یہاں سے تفصیل پڑھنے کے بعد، گرامر کے لحاظ سے قواعد پڑھنے کے بعد، اب آتے ہیں فعل مضارع کی گردان جو ہم نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ. اور پھر وہی بات کہ گرامر کی تفصیلات اگر یاد نہ ہوں بالکل اچھی طرح، اس سے پریشان نہیں ہونا. جو کرنے کا کام ہے وہ یہ گردان یاد کرنا ہے اچھی طرح، اور ترجمہ یاد کرنا ہے اس کے ساتھ. اور گردان یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار پڑھنا ہے اس کو ترتیب کے ساتھ، اور جب یہ عربی کے الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں. تو پہلے مذکر کے یہ 8 افعال ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں فعل مضارع کے. لا يفعل، لا يفعلان، لا يفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا افعل، لا نفعل، لا يفعل، لا يفعلان، لا يفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا افعل، لا نفعل. بار بار پڑھیں پھر ترجمے کے ساتھ. وہ نہیں لا يفعل وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، لا يفعلان وہ دو نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، لا يفعلون وہ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، لا تفعل آپ نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، لا تفعلان آپ دو نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، لا تفعلون آپ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، لا افعل میں نہیں کرتا یا نہیں کروں گا، لا نفعل ہم سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. اسی طرح مؤنث کے افعال ایسے ہی ہوں گے، لا تفعل، لا تفعلان، لا يفعلن، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل.
لا تفعلوا وہ نہیں کرتی یا نہیں کرے گی، لا تفعلان وہ دو نہیں کرتی یا نہیں کریں گی، لا یفعلن وہ سب نہیں کرتی یا نہیں کریں گی، لا تفعلین آپ نہیں کرتی یا نہیں کریں گی، لا تفعلان آپ دو نہیں کرتی یا نہیں کریں گی، لا تفعلن آپ سب نہیں کرتی یا نہیں کریں گی، لا افعل میں نہیں کرتی یا نہیں کروں گی، لا نفعل ہم سب نہیں کرتی یا نہیں کریں گی۔ لیکن ان کو یاد کرنا ہے اچھی طرح، بار بار پڑھنا ہے۔ جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھنا ہے، اور جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں آپ بالکل بغیر رکے ترتیب کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، پھر آپ آگے بڑھیں۔ یہاں پر بھی یعنی ان منفی کے جو افعال ہیں ان سے پہلے بھی ضمائر منفصلہ لگانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ضمائر منفصلہ بالکل پہلے کی طرح ترتیب کے ساتھ آپ لگا دیں، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع وغیرہ، اور ترجمہ ویسے ہی ہوگا کہ ہم تاکید پیدا کر دیں گے ترجمے میں۔ ہوا لا یفعل وہی ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، ہما لا یفعلان وہی دو مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، ہم لا یفعلون وہی سب مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے آخر تک۔ اور ضمائر متصلہ جب آتے ہیں افعال کے ساتھ تو ان ضمائر کو ہم مفعول بناتے ہیں، یعنی فعل اس پر ہو رہا ہوتا ہے تو یتبعو کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک مرد اتباع کرتا ہے یا پیروی کرتا ہے یا کرے گا، تو ہو کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کی، یتبعہما وہ ایک مرد پیروی کرتا ہے یا کرے گا ان دو مردوں کی، وہ ایک مرد پیروی کرتا ہے یا کرے گا ان سب مردوں کی آخر تک۔ اور منفی کے لیے ہم لا لگاتے ہیں تو ترجمہ نہیں کا ہوگا لا یتبعہ وہ ایک مرد پیروی نہیں کرتا یا نہیں کرے گا اس ایک مرد کی، ان دو مردوں کی، ان سب مردوں کی، آپ ایک مرد کی، آپ دونوں مردوں کی، آپ سب مردوں کی، میری ہماری۔ اسی طرح وہ ایک مرد پیروی نہیں کرتا یا نہیں کرے گا اس ایک عورت کی، ان دو عورتوں کی، ان سب عورتوں کی، آپ ایک عورت کی، آپ دو عورتوں کی، آپ سب عورتوں کی، میری ہماری۔ اسی طرح ضربہ سے اگر مضارع کے افعال آئیں منفی کے اور ضمائر منفصلہ لگانی ہو تو یہ ترتیب ہوگی، کوشش کریں گے یہ الفاظ آپ سب ترتیب سے خود پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ اسی طرح نصرہ سے افعال آئیں تو یہی ترتیب ہوگی، بس ضربہ کا جو اوپر افعال گزرے ہیں ترجمہ مارنے کا کرنا ہے، اور نصر ینصر کا مطلب مدد کرنا۔ اس کے بعد سمع سے یہی الفاظ یہی ترتیب، اور سمع یسمع کا مطلب سننا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ترجمہ کریں گے، ہوا لا یسمع وہی ایک مرد نہیں سنتا ہے نہیں سنیں گے آخر تک۔ اسی طرح فتح کا مطلب کھولنا یا فتح کرنا، لہذا وہی ایک مرد نہیں فتح کرتا یا نہیں کرے گا، وہی دو مرد نہیں فتح کرتے یا نہیں کریں گے آخر تک۔ فعل مضارع منفی کی کچھ مزید مثالیں قرآن کریم میں، یکلمو فعل مضارع ہے اور اس کا مطلب ہے کلام کرنا، اور ینظر کا مطلب دیکھنا، یسرقن کا مطلب چوری کرنا، اور یزنین کا مطلب زنا کرنا، یقتلن کا مطلب قتل کرنا۔ اب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا الیہم ان کی طرف، ولا یسرقن اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اور نہ قتل کریں گی۔ یہ کچھ مثالیں ہیں مزید، اس کو آپ دیکھ لیجئے، کوشش کریں خود ہی ان کا ترجمہ کریں، بالخصوص وہ الفاظ جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح یہ کچھ مزید مثالیں مضارع منفی کی قرآن کریم میں، یہ کچھ مزید مثالیں ہیں، یہ کچھ مزید مثالیں، الفاظ آسان ہیں، کوشش کریں الفاظ کا آپ ترجمہ خود کریں اور جو نہ ہے وہ پوچھیں۔ الحمدللہ اس سبق میں ہم نے مضارع منفی سیکھا جس کے وزن پر قرآن شریف میں سینکڑوں الفاظ آئے ہیں، 4 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 925 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔